الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ پچھلے سبق میں بات چل رہی تھی انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات اور شعبدے اور استدراج میں کیا فرق ہے۔ تو اس آیہ کریمہ نے وہ فرق واضح کر دیا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ جتنے معجزات جو پیچھے قرآن کریم نے گنوائے ہیں، جن میں مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو تندرست کرنا، تو یہ سارے اس لیے تھے کہ قدرت باری کا اظہار ہو، عظمت باری کا اظہار ہو، اور اللہ جل شانہ کی عظمت کا لوگ اقرار کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ اور ایمان و تقوی کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اتباع اور اطاعت کی جائے، اور نبی کی اطاعت نہ صرف ظاہراً کی جائے بلکہ خلوص قلب سے کی جائے، یعنی عمل بھی نبی کی حکم کے مطابق ہو اور خلوص دل کے ساتھ وہ عمل کیا جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ ربی وربکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تم سب کا رب بھی ہے۔ ربوبیت اللہ جل شانہ کی صفت ہے، رب صفاتی نام ہے، اور ربوبیت اتنی بڑی صفت ہے، اتنی وسیع صفت ہے، اور اس قدر وسعت ہے اس میں کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، الفاظ میں سمائی نہیں جا سکتی۔ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پوری کرنا، اب اسے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ پورا کرنے والے کو ضرورت کا علم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پورا کرنے پہ قادر ہو، اس کے پاس دینے کے لیے وہ سب کچھ ہو جو اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے۔ کسی سے اسے پوچھنے کی یا مشورہ کرنے کی یا اجازت لینے کی یا مدد کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ ہے ربوبیت باری کہ وہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر آن ہر حال میں ہر جگہ پوری کر رہا ہے، بغیر کسی کے بتائے ہر وجود کے ہر حال سے ذاتی طور پر واقف ہے، ہر فرد کی ہر ضرورت سے ذاتی طور پر واقف ہے، ہر فرد کی ہر ضرورت ذاتی طور پر پوری کر رہا ہے۔ ان اللہ ربی، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے، وربکم، اور تم سب کا رب بھی وہی ہے، تم سب کی ضرورتیں بھی وہی پوری کر رہا ہے، اس لیے فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ عبادات جتنی بھی کی جائیں اور جتنی بھی اطاعت الہی کی جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق بھی ادا نہیں کرتی۔ اللہ کی عبادت اور اطاعت، یاد رکھیں ہم عبادت سے صرف نماز روزہ مراد لے لیتے ہیں،
زندگی کے ہر شعبے میں ہر کام یا عبادت ہے اور یا نافرمانی ہے۔ اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک ایک نظام دیتا ہے، ایک پورا اس کا طریقہ کار ارشاد فرماتا ہے، اور ایک مکمل دین ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب ہوتا ہے جسے آج کے زمانے میں انگریزی میں کلچر کہتے ہیں، مذہب ہی سے تہذیب نکلا ہے۔ جو لوگوں نے ایک روش اپنا لی ہو رہنے سہنے کی اور جو طریق اپنا لی ہو، اب اس پر اگر وہ دین کا نام بھی چسپاں کر دیں اور اپنے ان طریقوں کو جن سے وہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں باعث ثواب بھی اور اللہ کی رضامندی کا باعث یا مذہب اسے سمجھ لیں کہ یہ دین بھی ہے، تو وہی تہذیب وہی کلچر جو ہے وہ مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب سے مراد ہوتی ہے چلنے کا راستہ، لیکن دین صرف ایک ہے، مذاہب بے شمار ہیں۔ ہر قوم نے اپنا ایک وتیرہ بنا رکھا ہے، ایک راستہ۔ ہر قوم راست راہ ہے دین و قبلہ گاہ ہے۔ ہر قوم کا ایک اپنی راہ ہے، ایک اپنا مذہب ہے، ایک اپنی قبلہ گاہ ہر قوم نے بنا رکھی ہے۔ تو مذاہب بے شمار ہیں لیکن دین ایک ہے۔ دین وہ ہے جس میں زندگی کے سارے رویے اللہ کی پسند کے مطابق ڈھل جائیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا لائے عمل، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی تحریر جو اللہ کی طرف سے ہو، جو منزل من اللہ ہو، جو آسمانی ہو، اور جو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے رویے سے لے کر زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں تک رہنمائی کرے، وہ بندے کو ملے۔ کہاں سے ملے؟ کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کریم سے وہ کتاب حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اللہ سے بات کرنے سننے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی اللہ کا نبی اور رسول ہو۔ تو جب اللہ کا نبی مبعوث ہو اور اللہ سے وہ کتاب لائے تو یہ اس کے مطابق نظریہ رکھنا، عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق زندگی کے سارے اعمال کرنا، یہ دین کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ رویہ چل نکلا ہے، جس طرح ہم نے مغرب سے لیا۔ مغرب میں پہلے تو یہ تھا کہ ہر شے کلیسا کے ہاتھ میں تھی، حتیٰ کہ حکومت بھی دراصل کلیسا کی ہوتی تھی، اور جسے چاہتے وہ بادشاہ بنا دیتے، جسے چاہتے وہ کلیسا والے ہٹا دیتے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ بادشاہوں نے کلیسا سے جان چھڑائی، گلو خلاصی کرائی، اور کلیسا کو مذہبی امور تک محدود کر دیا گیا۔ پوپ کو مذہبی امور تک انہوں نے پابند کر دیا، اور جو سیاسیات تھیں اور حکومت کے جو کام تھے وہ بادشاہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اور تب سے اب تک مغرب میں یہ روش چلی آ رہی ہے کہ مذہب ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، جو چاہے رکھے، جہاں چاہے جو چاہے کرے، لیکن سیاسیات میں ہر شخص کو حکومت کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کے اور ضابطوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو فلسفی ہے یہ بڑی عجیب ہے، یعنی جو قانون اللہ بنائے اسی کو دین کہا جائے گا۔ تو دین کے معاملے میں تو ہر شخص آزاد ہے کہ جو اس کی وہ چاہے تشریح کر لے، انٹرپریٹیشن کر لے، جو مرضی ہے اس کی وضاحت کر لے اور اس کے مطابق اپنا عمل کرے، اور نہ بھی کرے تو اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ لیکن جو قانون بندے بنائے، جو قانون ملک کی اسمبلی بنائے، یا جو قانون ملک کے حکمران اور حکومت بنائے، ہر شہری اس کی پابندی ضرور کرے۔ یعنی کیا عجیب فلسفہ ہے، یہ کہاں کی دانشوری ہے؟ اس کا مطلب ہے
کہ بندوں کو اللہ سے زیادہ اہمیت دی جائے. اور یہ بیماری اب یہاں بھی پھوٹ رہی ہے. ہمارے جو یہ ٹیلی ویژن ہیں ان پہ ہو رہے ہوتے ہیں مباحث، اور ان میں بڑی ڈنکے کی چوٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جی مذہب کو الگ رکھیں اور سیاست کو الگ رکھیں تو پھر جو ہے وہ توازن قائم رہ سکتا ہے. بھئی مذہب کو سیاست سے الگ کر دیں تو باقی کیا رہ جائے گا مذہب کے پاس؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر یہی خود کچھ دھماکے باقی بچیں گے اور آپ ان سے نبٹتے رہیں. انسان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اور ان پر عمل کرنے کے لیے صرف ایک مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی قانون کا رکھوالا یا کوئی قانونی جو ہے نسبت رکھنے والا یا کوئی ایسا آدمی جو شکایت کر دے وہ دیکھ نہ رہا ہو تو جو جی چاہو کرو. سڑک پر بیٹھ کر دودھ میں پانی نہ ملاؤ، لیکن اگر گھر سے ملا کر لے آئے ہو تو قانون کیا کر لے گا؟ قانون دیکھے نہیں، کوئی شکایت نہ کرے. دین جو ہے وہ صرف ظاہری چوکیداری نہیں کرتا بلکہ بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ایک قوت ایمانی پیدا. نبی میں اور سیاسی لیڈروں میں یہی فرق ہوتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے عظیم لیڈر ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے، دنیا کی تاریخ بدل دی، اور ان میں جابر و ظالم بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے عادل بھی مشہور ہیں. جہاں چنگیز خان کا نام آتا ہے وہاں نوشیروان عادل کا نام بھی آتا ہے. جہاں ہٹلر کو بدنام کیا جاتا ہے وہاں نیپولین کا نام بھی آتا ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، سکندر اعظم کا نام آتا ہے. تو یہ بہت سے نام جو ہیں انہوں نے اس عہد کی تاریخ کو بدل دیا، جغرافیے کو بدل دیا، سلطنتوں کی حدود تبدیل کر دیں اور بے شمار بڑے بڑے کام کیے. لیکن سیاسی لیڈروں کے، حکمرانوں کے، بادشاہوں کے کام صرف ان کی قوت سے ہوتے ہیں اور لوگ مجبور ہو کر وہ کام کرتے ہیں. جب وہ انسان گزر جاتا ہے تو وہی جو لوگ اس کے بڑے پیروکار ہوتے تھے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. آج چین میں سر عام موضع تنگ پر تنقید کی جاتی ہے. آج گلیوں میں، سڑکوں میں اس کے خلاف دیواروں پہ نعرے لکھے جاتے ہیں. یہ وہی موضع تنگ ہے جو چین کے عظیم انقلاب کا بانی ہے. آج جرمنی میں ہٹلر کا نام لینا ممنوع ہے، اور ہٹلر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے دنیا کو بھی تباہ کیا، جرمنی کو بھی تباہ کر دیا. لیکن یہ وہی ہٹلر ہے جس نے جرمنی کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ ایک جہان پر چڑھ دوڑا تھا. تو یہ لوگ جب گزر جاتے ہیں، اب نیپولین بھی ایک مثال بن کے رہ گیا ہے، تو وہ حیثیت نہیں رہتی، اس لیے کہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ نہیں ہوتے. لوگ ان کی طاقت کے سامنے مجبور ہو کر جسمانی طور پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نبی اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو صرف تعلیم نہیں دیتا، کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور جس کا جو کوئی جبر نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا، جو ایک ایک لفظ نبی ارشاد فرماتا ہے جو اس لفظ کو قبول کرتا ہے اس لفظ کے ساتھ اسے وہ جذبہ بھی نصیب ہو جاتا ہے جو اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے. اگر اللہ کا نبی قربانی اور جہاد کی بات کرتا ہے تو بندے مومن جب نبی سے یہ بات سنتا ہے تو اس کے اندر قربان ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. جب نبی اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہے تو اللہ کا وہ بندہ جو نبی پر ایمان لا کر اسے نبی مان کر اس سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی بات سنتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا عبادت کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے. وہ بغیر آپ روکنا چاہیں تو بھی نہیں رکتا. بارش، طوفان، گرمی، سردی، بیماری، مرض، کوئی چیز اسے اللہ کی عبادت سے روک نہیں سکتی. اس کے اندر وہ جذبہ آ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی نعرے نہیں لکھتا،
کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن دیوار پر نعرہ لکھنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ باقی بڑے بڑے لیڈروں کے خلاف لکھی ہو تو یہ فرق ہوتا ہے۔ لہذا نبی سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عظمت الہی کو منوانے کے لیے، اور ولی سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے عظمت الہی کو منوانے کے لیے، شعبدہ اور استدراج ہوتا ہے بندے کی ذاتی کمال کو منوانے کے لیے، اور معجزے اور کرامت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا قائل ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اس لیے کہ اللہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت ادھاری مزدوری ہے، ادھاری نہیں، یہ وہ مزدوری ہے جس کی اجرت ہر فرد پیشگی لے چکا ہے۔ ربکم تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہیں عدم سے وجود میں لایا اور تمہیں اتنی نعمتیں دی جو تم خود جانتے بھی نہیں ہو، یعنی تمہارے وجود میں اتنی اس نے نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کی عظمت سے تم آشنا ہی نہیں ہو۔ ایک دانت میں جب درد ہوتا ہے یا ایک دانت اکھڑ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی نعمت تھی جسے ہم نے برسوں استعمال کیا۔ نظر نہیں رہتی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جسے ہم نے 70 برس 60 برس استعمال کیا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جبرائیل امین نے ایک عجیب بات بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو دیکھا بنی اسرائیل میں، وہ آبادی چھوڑ کر سمندر میں ایک چھوٹی سی پہاڑی جزیرہ اور پہاڑی تھی، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس پر چلا گیا اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ اور پہلی امتوں میں یہ گوشہ نشینی تھی، چپ کا روزہ تھا، یہ چیزیں تھیں۔ تو وہ دنیا سے الگ ہو کر اس پہاڑی پر رہائش پذیر ہو گیا، اور وہاں جنگلی پھل تھے جو اس کی غذا بنتے تھے، اور میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور وہ بندہ تھا، اور وہ 400 سال زندہ رہا، اور 400 سال بغیر اللہ اللہ کے عبادت کے ذکر اذکار کے اس نے کچھ نہیں کیا، نہ کسی سے ملا، نہ کسی سے بات کی، نہ دنیا کا کوئی کام کیا۔ اب جب موت کا وقت آیا تو اللہ کریم نے اسے اتنی عزت بخشی کہ ملک الموت کو حکم دیا کہ اس بندے سے پوچھ لینا وہ کس حال میں مرنا چاہتا ہے۔ ملک الموت نے پوچھا تو اس نے یہ عرض کیا کہ میں بار الہ میں لوگانہ کی نیت کرتا ہوں، اور جب میں سجدے میں جاؤں اور میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں تو ملک الموت میری روح قبض کر لے، اور جب قیامت قائم ہو اور میں اٹھوں تو میں سجدے میں ہوں اور میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اب بھی جب آسمان سے آتا ہوں یا جاتا ہوں تو صدیاں بیت گئی ہیں اسے فوت ہوئے، لیکن اس کا وجود آج بھی اس جزیرے میں اسی طرح محفوظ سربہ سجود ہے۔ صدیوں نے اس پر گرد بٹھا دی، مٹی کی تہیں بٹھا دیں، لیکن اس کا وجود سلامت ہے اور سربہ سجود ہے، اور قیامت کو اسی حال میں اٹھے گا۔ لیکن حیرت انگیز بات جو اللہ کریم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جب میدان حشر میں پیش ہوگا تو ارشاد فرمایا جائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ۔ تو وہاں وہ بندہ کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہے گا، کہو بھئی کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عرض کرے گا بار الہ، تیری رحمت تو بے شک ہے، لیکن تو نے مجھے 4 صدیاں زندگی دی، 400 سال میں دنیا میں زندہ رہا، اور 400 سال بغیر تیرا نام لینے کے میں نے دوسرا لفظ زبان سے نہیں نکالا، بغیر تیری ذات کو دیکھنے کے کسی فرد کو دیکھا نہیں، بغیر تیری عبادت کرنے کے کوئی دوسرا زندگی کا کام کیا ہی نہیں۔ تیری رحمت بجا
لیکن میری 400 سالہ عبادت کا بھی تو کوئی اجر ہوگا۔ فرمایا بے شک تو نے بہت اچھی بات کی، اور یہ تو عدل کی ہے، عدل کا دن ہے، اور کسی کا کوئی مطالبہ رد نہیں، بلکہ اس پہ باقاعدہ انصاف کیا جائے گا۔ تو میں تو تیرے ساتھ رعایت برت رہا تھا، ارشاد باری ہوگا کہ میں تیرے ساتھ رعایت برت رہا تھا، ورنہ تو حساب کر لے۔ ارشاد ہوگا کہ میری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس کی 400 سالہ عبادت کو رکھ دو، تو صرف جو 400 سال اس نے نظر کی نعمت استعمال کی، صرف ان نگاہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اور دوسرے میں جب 400 سالہ عبادت رکھی جائے گی تو وہ کم پڑ جائے گی۔ ارشاد باری ہوگا کہ بھئی تم نے قیمت تو ایک آنکھ کی بھی نہیں چکائی، اور تمہارے پاس تو بے شمار نعمتیں ہیں، دماغ جیسی دولت ہے اور خزانہ ہے، سننے کی قوت ہے، کھانے پینے کی قوت ہے، چکھنے کی قوت ہے، بات کرنے کی قوت ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ ساری تو ابھی باقی ہیں، تیرا میرا حساب تو بہت لمبا ہے، اور تجھے تو بڑا عرصہ لگے گا سزا بھگتنے میں کہ تو نے اظہار تشکر میں کمی کی، نعمتوں کی قیمت ادا نہیں کی۔ تو حکم ہوگا کہ یہ انصاف کا طالب ہے، اور اسے اتنا عرصہ جہنم بھیج دو کہ ان سب نعمتوں کی قیمت پوچھنے کا بار الہ مجھے معاف فرما۔ تو حکم ہوگا کہ بھئی دونوں راستے آج تیرے لیے کھلے ہیں، عدل چاہتا ہے تو جہنم میں چلا جا، جتنی کمی رہے گی اتنا، تو اس نے کہا بار الہ یہ تو کئی کروڑوں صدیاں بیت جائیں گی جہنم میں، اور یہ پورا مجھ پہ رحم فرمایا رحم چاہتا ہے تو جنت میں چلا ہے۔ تو عبادت کو ادھاری مزدوری نہیں کہا جا سکتا، اس کی پیشگی اجرت ہر فرد نے لی ہوئی ہے۔ اللہ کی جتنی اطاعت کی جائے وہ کم ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا ان اللہ ربی، اللہ میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ تم سب کا بھی رب ہے، تم پر کتنے احسانات ہیں اللہ کے، فَعْبُدُوهُ خلوص دل کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ زندگی کے ہر کام میں اطاعت کا نام عبادت ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے زندگی کے چلنے میں۔ ہم روزانہ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ قرآن کریم جواب دے رہا ہے ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل اطاعت الہی میں ڈھل جائے، ہماری سوچیں اللہ کی اطاعت میں ڈھل جائیں، ہمارا دل ہماری زبان اللہ کے نام سے تر رہے، ہمارا کردار حضور کی اطاعت میں ڈھل جائے، تو یہ ہے صراط مستقیم۔ اب اس میں سستی ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد بھول جاتی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، دنیا کے کسی کام نے، کسی پریشانی نے ذکر بھلا دیا ہے تو جیسے خیال آتا ہے پھر شروع ہو جائے، اللہ کمی پوری کر دے گا لیکن چھوڑ نہیں۔ اسی طرح خطا ہوتی ہے تو توبہ کرو، کمی رہ جاتی ہے تو توبہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جن عبادات پہ ناز ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے وہ ہمارے حساب سے بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا، لیکن جب اسے بارگاہ الوہیت میں پیش کیا جائے، عظمت الہی کہاں اور میرے اور آپ کے سجدے کہاں، جن میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ خلوص ہے، رٹی رٹائی عبادتیں۔ اور کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو باقاعدہ نماز پڑھتی ہے، لیکن ان سے پوچھو سبحان ربی الاعلی کا مطلب اور معنی کیا ہے، دیکھو نہیں پتا۔ زندگی بھر ہم مسلمانی کے دعوے کے ساتھ اور اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اور دو جملے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پوچھو اس کا مطلب کیا ہے، کہتے نہیں آتا۔ جب مفہوم ہی نہیں پتا تو اس پہ یقین کیا ہوگا۔ ہماری بے عملی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں، ہم بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کیا، وہ ہمیں دے کیا رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔
تو یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے. ہر فرد کو چاہیے کہ کم از کم کلمے کا، نماز کا کچھ تو مطلب یاد کرے، کچھ تو جانے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا. تو ہم ہر رکعت میں یہ سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. فرمایا اللہ تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. خلوص دل کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم جو تم مانگتے ہو. یہ ساری تعلیم فرمانے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان میں سے کفر جا نہیں رہا. یہ بڑی بدنصیبی ہوتی ہے بندے کی کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اگرچہ مظاہر قدرت ہر قدم پر اسے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ سب کچھ. وہ بڑا بے نیاز بھی ہے اور بڑا کریم بھی ہے. بے نیاز اس اعتبار سے کہ اسے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اس قسم سے، اللہ کی بے نیازی کا یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی طرف سے لاپرواہ ہے، یہ کفر ہے. بے نیاز جب اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج کسی معاملے میں نہیں ہے اور اپنی مخلوق کے لیے قدم قدم پر ہدایت کے سامان پیدا کرتا رہتا ہے. ایک بیمار باپ ایک صحت مند جوان بیٹے کو ایک بوڑھا بیمار باپ ساتھ لے کے جاتا ہے علاج کروانے کے لیے. بیمار واپس آ جاتا ہے، بوڑھا ضعیف بیمار، اور جوان صحت مند بیٹے کی میت آتی. تو وہ بتاتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. تیری ساری تدبیریں، تیرے سارے ہیلے، اس لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ تو میری اطاعت کر لے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو باعث ہدایت ہونا چاہیے لوگ اسے باعث شکایت بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ بڑا بے پرواہ ہے، اللہ نے کتنی زیادتی کر دی. زیادتی کہاں کر دی میرے بھائی؟ تجھے سمجھایا ہے کہ موت تو تیری بھی آ رہی ہے، ذرا سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے. لیکن ہم سبق نہیں لیتے. وہ ایسا بادشاہ ہے اور ایسا قادر ہے اور ایسا کریم ہے کہ ہم نے دیکھا جو لوگ کہتے تھے کہ میری موت آئی تو پتہ نہیں زمین پھٹ جائے گی اور ہمالا روئے گا، اور وہ مر گئے اور ہمالا کیا چڑیا بھی نہیں روئی. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو طاقت کا سمبل سمجھتے تھے. یہ تو ہمارے آنکھوں دیکھی بات ہے. ہندوستان کی وزیر اعظم کو بڑا فخر تھا، میں نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا اور میں بڑی طاقتور ہوں. تو ایک باڈی گارڈ جسے اس نے محافظ رکھا ہوا تھا اس نے گولی سے اڑا دی، بات ختم ہو گئی. بنگلہ دیش میں اتنا طوفان آیا اور شیخ مجیب الرحمان بین الاقوامی سطح پہ بہت معروف ہو گیا، اور ایک وقت ایسا تھا کہ اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی اور یہاں اسے جیل میں پھانسی دینے والے تھے. رک گیا وہ کام، قدرت نے روک دیا. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا اور اسے جیل سے رہائی مل گئی، وہاں جا کر وہ وزیر اعظم بن گیا اور وہ بن گیا وہ بنگ بدھو کہ کیا وہ کہتے تھے بنگالیوں کا باپ بن گیا. پھر انہی بنگالیوں نے اسے انتہائی بے دردی سے سارے خاندان سمیت قتل کر دیا اور لاش بوری میں بند کر کے ہیلی کاپٹر سے اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دی. پڑا کسی نے جنازہ بھی. تو طاقت کس کے پاس ہے؟ سیاسی لیڈروں کے پاس، حکمرانوں کے پاس، انسانوں کے پاس، یا اس ذات بے امتاع کے پاس ہے؟ یہ مظاہر قدرت کس لیے ہیں؟ یہ سارے اسباق ہیں بندے کے لیے کہ دیکھو اور سیکھو
اور یہ جاننے اور یہ ماننے کی کوشش کرو کہ اللہ قادر ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، اور اس کی قدرت کاملہ کے سامنے ہمارا بس نہیں چلتا۔ ہمارے لیے سیدھا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کر لیں، اسی میں سلامتی ہے۔ ہم مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ اور یہی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ اکڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مانتا۔ بھئی نہ مانو، کب تک نہ مانو گے؟ آخر ایک وقت آئے گا جب تمہیں نہ ماننے پر نہ صرف افسوس ہوگا، بلکہ تم کہو گے کہ یا اللہ ایک بار ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دے تو دیکھ ہم کس طرح تیری اطاعت کرتے ہیں۔ تو وہ بے نیاز فرمائے گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دنیا میں بھیج کر میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب جو کر کے آئے ہو وہ بھگتو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، وہ مردے زندہ کرنے کے بعد، بیماروں کو شفا دینے کے بعد، بے شمار معجزات دکھانے کے بعد، عظمت الہی بیان کرنے کے بعد، اللہ کی کتاب سنانے کے بعد، اللہ کا کلام سنانے کے بعد، اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں میں تو کفر جم گیا ہے اور یہ کفر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، فرمایا بھئی کون ہے؟ کوئی تم میں ایسا بھی ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں میرے ساتھ تعاون کرنے والا ہو؟ کیا سارے لوگ ہی اللہ کی نافرمانی پہ تل گئے ہو اور اتنے ظاہر باہر دلائل اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم نے توبہ کا ارادہ نہیں کیا اور اپنے کفر پر جمے؟ تو کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ تو کچھ لوگ، چند لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور جنہیں حواریین کہتے تھے، حواریین سے مراد ہے ساتھی، ہر وقت ساتھ رہنے والے لوگ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو وہ کہتے ہیں 12 آدمی تھے، یہ کتنے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کا ساتھ دیں۔ یہ آج جو اناجیل ہیں مختلف ناموں سے موسوم ہیں آج کی عیسائیوں کے پاس، ان میں وہ انجیل کوئی بھی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دی تھی۔ یہ اس لیے مختلف ہیں کہ یہ جو حواری تھے ان میں سے مختلف ناموں پر جو زبانی انہوں نے روایات سنائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے، یہ فرماتے تھے، وہ لکھی گئیں تو مختلف اناجیل بن گئیں ان حواریین کے نام سے، اس لیے مختلف ناموں سے متعدد اناجیل ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے ساتھی ہیں دین میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ آمنا باللہ، اس لیے کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ بھی اے اللہ کے نبی واشہد بأننا مسلمون، آپ اس بات کے گواہ رہیے، آپ ہماری شہادت ضرور دیجئے کہ ہم ماننے والوں میں سے ہیں، ہم نے اللہ کی عظمت اور آپ کی نبوت اور آپ کے ارشادات تسلیم کیے۔ یاد رہے ضمناً بات یہاں آ گئی، حواریین نے تو یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ایمان پہ اور ہماری مسلمانی پہ آپ گواہ رہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کو اسلام اسی کا قبول ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ واقعی مسلمان ہے اور اس نے میری اطاعت کی۔ میدان حشر میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، بے شمار لوگ جو زندگی بھر کفر کرتے رہے، وہ کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اگر یہ حال اور یہ بات اور یہ واقعات جو آج سامنے آ رہے ہیں ہمیں بر وقت ان سے مطلع کیا جاتا تو ہمارا کیا دماغ خراب تھا کہ ہم غلط راستہ اور باپ دادے کی پیروی اور رسومات میں جکڑے رہے، یہ تو بات ہمیں کسی بتائی نہیں۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگ مبعوث ہوئے
وہ کہیں گے اللہ کریم تو بہتر جانتا ہے، تو نے ہمیں مبعوث فرمایا، جو تو نے ارشاد فرمایا منوان ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے میں تو جانتا ہوں، یہ بھی مان کر دیں، ان پہ کوئی شہادت ہو، کوئی گواہی ہو، یہ تو عدالت ہے، عدالت تو گواہوں پہ چلتی ہے، کوئی تو گواہی دے۔ تو امت محمدیہ کو، امت مرحومہ کو یہ اعزاز ہوگا کہ وہ گواہی دے گی انبیاء کی تعلیمات کی کہ اے اللہ تیرے تمام نبیوں نے، تیرے تمام رسولوں نے تیرے سارے احکام پورے اور مکمل پہنچا دیے اور ان پر عمل کر کے دکھا، یہ بدبخت تھے ان لوگوں نے مانا نہیں۔ گواہی میں ان پر تو گواہی ہو گئی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کون ہو تم کیسے جانتے ہو؟ تم نے ان کا زمانہ پایا، انہیں دیکھا نہیں؟ اللہ ہم پر تیرا نبی مبعوث ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیری کتاب لایا قرآن کریم، ہمیں تیرے نبی نے بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیری کتاب نے بھی بتایا کہ تیرے تمام انبیاء نے پورے خلوص کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ تیری امانت ان بندوں تک پہنچائی۔ اچھا تو تم محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے مدعی ہو، پھر تو تمہاری شہادت درست ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ تمہیں امتی مانتے ہیں؟ تم تو کہتے ہو ہم امتی ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم تو گواہی دو گے پہلی امتوں پر، لیکن تمہارا نبی، تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكُونَ الرَّسُولُ علیکم شہیدہ، محمد الرسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے کہ یا اللہ واقعی یہ میرا امتی ہے، تب بات بنے گی جا کر۔ یہی بات یہ انصاری کہ واشہد بأننا، اے اللہ کے نبی اس بات کا گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے قرآن کریم خبر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو میری نگاہوں سے ہٹا دو، اللہ انہیں میرے سامنے مت لا، اپنے فرشتوں کو حکم دے انہیں ادھر لے جائے۔ کیوں؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے زندگی کے نصاب سے قرآن خارج تھا، انہوں نے زندگی بھر اپنے نظام حیات میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا، آج یوم حشر اے اللہ انہیں میری امت میں داخل نہ ہونے دے۔ پتہ وہاں چلے گا کہ دین الگ کر دیا جائے اور سیاست الگ کر دی جائے تو اس کا پتہ وہاں چلے گا جہاں شہادت چاہیے ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو دین برحق الگ کرنے کی چیز نہیں ہے، دین ہمارا مکمل اور جامع دین ہے، اور ذات سے لے کر کائنات تک ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، وہ سیاست ہو، حکومت ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، گھریلو زندگی ہو، قومی ہو یا بین الاقوامی ہو۔ اللہ کریم ہمیں اسے سمجھنے کی، ماننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔